اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میت کی برائیاں بیان کرنے سے زبان کو روکنے کی تاکید۔ حضرت ابو رافع اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی میت کو غسل دے اور وہ اس میں کوئی دوش دیکھے تو اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 40 بار معاف فرمائیں گے۔ اسے امام حاکم نے شرط مسلم پر صحیح کہا ہے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ دوران غسل کوئی جسمانی کمی نظر آئے یا کسی وجہ سے اس کی شکل و صورت میں تبدیلی ہو جائے تو اسے بیان کرنے سے بچا جائے تاکہ اس کی ذلت و رسوائی نہ ہو۔ کچھ علماء عبرت کے طور پر بگڑی لاش کی بابت بیان کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن حدیث میں پردہ ڈالنے ہی کا حکم ہے، اس لیے پردہ پوشی ہی صحیح ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے، جنازے کے ساتھ چلنے، دفن میں شریک ہونے کا بیان اور جنازوں کے ساتھ عورتوں کے چلنے کی ناپسندیدگی۔ جنازے کے ساتھ چلنے کی عظمت پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں حاضر ہوا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے، اور جو اس کے دفن تک موجود رہا اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ معلوم کیا گیا کہ 2 قیرات کی کیا مقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بڑے پہاڑوں کی طرح۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں مسلمان کے جنازے میں شرکت کی عظمت کا بیان۔ اگر جنازے اور نماز میں شرکت کی جائے تو ایک بڑے پہاڑ کی طرح ثواب ملے گا، اور اگر تدفین میں بھی شریک ہوا جائے تو اس سے دگنا ثواب ملے گا، یعنی 2 پہاڑوں کے برابر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے چلے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے گا تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قیرات احد پہاڑ کی طرح ہے، اور جو اس کو دفنائے جانے سے پہلے صرف نماز جنازہ پڑھ کر لوٹ آئے تو وہ 1 قیرات کے ساتھ واپس آئے گا۔ بخاری شریف۔ فائدہ: اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ ثواب عظیم صرف اس شخص کے لیے ہے جو ایمان کے تقاضے سے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کا حکم سمجھ کر جنازے میں شرکت کرے، اور اس کے برعکس جو کسی اور مقصد کے لیے شریک ہوتے ہیں، جیسے یہ ہمارا پڑوسی ہے، افسر ہے، ہمارا رشتہ دار وغیرہ ہے، یا صرف تعلقات و قرابت داری کی نیت سے دل میں ہوتی ہے، تو اس صورت میں ثواب کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہمیں عورتوں کو جنازوں کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم پر سختی نہیں کی گئی ہے، جس طرح اور کچھ احکام میں سخت تاکیدیں کی گئی ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ اس کا مطلب ہے منع تو یقیناً کیا گیا ہے، لیکن اس میں سختی نہیں کی گئی جس طرح دوسرے معاملوں میں سختی کی گئی ہے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی ممانعت کی اصل وجہ یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ میل جول نہ ہو۔ دوسرا، عورتیں رونا دھونا زیادہ کرتی ہیں، اس لیے شریعت نے انہیں جنازوں میں شریک ہونے سے روک دیا ہے، لیکن جہاں یہ برائیاں نہ ہوں وہاں ان کے لیے شرکت کی گنجائش ہے۔ شریک نہ ہونے کا مطلب ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کی مقبولیت ہے، اسی لیے جمہور علماء نے اس نہی اور نہی تنزیہی قرار دیا ہے، یعنی عورتوں کا جنازوں کے ساتھ نہ جانا بہتر ہے۔ فتح الباری۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔